آیتیں محکم بنائی گئی ہیں. محکم کہتے ہیں مضبوط. آیت کا مطلب اس کی جو باتیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں. مضبوط بات کسے کہتے ہیں؟ جو کمزور نہ ہو. کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار تو بڑی کمزور بات کر رہا ہے, تیری بات دل کو لگتی نہیں ہے, کمزور پوائنٹ. ہاں ماشاء اللہ. اور ایک ہوتا ہے بھائی بات میں وزن ہے, محکم ہے, مضبوط ہے. قرآن کہہ رہا ہے کتابون, یہ ایک کتاب ہے, احکمت آیاتہ, جس کی آیتوں کو بہت مضبوط کیا گیا ہے. وزنی آیتیں ہیں, بہت واضح آیتیں ہیں. ثم فصلت, پھر اس کو مزید ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے. دعوے بھی فطرت کو اپیل کرنے والے, ان کی ایکسپلینیشن بھی خاندانی ہے. من لدن حکیم خبیر, اور ایسے بادشاہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے کہ جو بڑی حکمت والی ذات ہے, خبیر باخبر بھی ہے. انسان کے لیے جب بات کرتا ہے اس میں غلطی کا بہت زیادہ امکان. ہمیں جو گائیڈنس ملتی ہے کہ لائف کیسی ہونی چاہیے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, یا تو یہ انسانوں سے ملتی ہے یا یہ خدا سے ملتی ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ گائیڈنس انسانوں سے لیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو گائیڈنس میں نے, ہدایت میں نے آسمان سے نازل کی ہے, یہ اس بادشاہ کی طرف سے ہے جو حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. ظاہر ہے جو باخبر ہوگا اس کی گائیڈنس جاندار ہوگی. جو خود ہدایت کا محتاج ہے اس کی ہدایت میں وزن نہیں ہوگا. اچھا, پرسوں نا سورہ یونس میں ایک بڑی زبردست آیت تھی, وہ رہ گئی تھی, وہ میں نے سوچا تھا میں لازمی بیان کروں گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا دو ہی نظریے ہیں نا, یا تو اللہ کو ماننے والے یا اللہ کو نہیں ماننے والے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہے نا, تم جو اللہ کے علاوہ کو فالو کرتے ہو, کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کائنات کو بنایا ہے پہلی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ کائنات خود بخود بولو نہیں بن, پاسبل ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا سائنس نہیں مانتی, سائنس کہتی ہے کہ پاسبل نہیں ہے. من یبدأ الخلق, جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. فرسٹ ٹائم خود بخود انرجی تھی نا, کچھ تو تھا, تو وہ کہاں سے آ گیا؟ تو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہے وہ تو خدا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اور تم خدا کے علاوہ جن کو فالو کرتے ہو انہوں نے کچھ بھی پہلی مرتبہ پیدا نہیں کیا. وہ شکلوں کو تبدیل کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ شکلوں کو تبدیل. یعنی ایک چیز پیدا ہو چکی ہے, مٹی پیدا ہو چکی ہے, پانی ڈال کے کھلونا بنا دیا, ٹھیک ہے نا. لوہا پیدا ہو چکا ہے, رگڑائی کر کے جہاز بنا کے ہوا میں اڑا دیا. پیدا نہیں کر رہے کچھ بھی. اور کمال کی بات ہے کہ یہ جو مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر رہے ہیں, پیدا سے مراد چینج کر رہے ہیں, پیدا تو کچھ بھی نہیں کر رہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ سائنسدان جو ہیں کریٹر نہیں ہیں, موجد نہیں ہے. موجد کا مطلب چیز کو ایجاد کرنا, ایسا نہیں ہے. مطلع ہوتے ہیں مختلف چیزوں پر, اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. چیزیں پہلے سے ہی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں نا میں, کہ جو ہم موبائل فون پہ یہاں سے وہاں بات کرتے ہیں, امریکہ, تو یہاں سے ہماری بات سیکنڈوں میں امریکہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ ہوا کیا ہے؟ یہ کچھ سائنسدانوں نے کچھ ایجاد نہیں کیا. یہ پہلے سے ایسی ریز اس کائنات میں موجود ہیں جو ہماری بات کو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. پہلے زمانے میں انسان کو اس ریز کا پتہ نہیں تھا, اب پتہ چل گیا تو اس نے قابو میں کر لیا ہے. جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا ہو جو آپ کو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کروا دیتا ہو, لیکن آپ کو اس گھوڑے کا پتہ نہیں تھا. اچانک جنگل میں آپ کہیں گئے, آپ کی گھوڑے پہ نظر پڑی تو آپ کو اندازہ ہو گیا اس کو قابو میں لایا جائے اور اس کی پشت پہ بیٹھا جائے تو جو سفر ہم مہینوں میں کرتے ہیں وہ یہ گھنٹوں میں طے کرا دے گا. تو اس گھوڑے کو پکڑ کے گرفتار کر لیا, سدھا دیا اس کو. تو یہی حال ہوا ہے اس جو سائنسی ترقی ہے, ایجاد کچھ بھی نہیں ہو رہا, مطلع ہو رہے ہیں مختلف قسم کی چیزوں پہ.
تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، تمہارے شرکا میں جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، پوجنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اس کی بات کو خدا کی بات پہ ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ کہتے ہیں بتاؤ انہوں نے کس لیے پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کیا؟ نہیں کیا. ثم یعیدہ، اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلی دفعہ بنایا، جب یہ کائنات تباہ ہو جائے گی نا قیامت میں، دوبارہ بھی میں ہی بناؤں گا. تمہارے والے نہ پہلی دفعہ بنا سکتے ہیں نہ دوبارہ، بولو دوبارہ بھی نہیں بنا سکتے. نظر بھی آ رہا ہے انسان پہلی دفعہ بھی اللہ نے بنایا، مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتا ہے، تو کوئی بنا سکتا ہے دوبارہ؟ اگر بنا سکتے ہوتے تو سب سے پہلے میں اپنے ابا کو بناتا، اپنے والد کو بناتا، والدہ کو بناتا، رشتہ داروں کو بناتا، جو چلے گئے لوگ، اپنی جو بیویاں مر گئی ہیں ان کو نہیں بناتے. تو اب منہ سے سچ نکل جاتا ہے غلطی سے، کیا کریں. تو لوگ بناتے اس کو، ٹھیک ہے نا، جو بھی جس کا محبوب دنیا سے جاتا لوگ اس کو سائنسدانوں کے پاس جا کے ریپیئر کروا کے بنا دیتے. اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بھی میں نے بنایا، دوسری مرتبہ بھی کون بناتا ہے؟ میں بناؤں گا. آج ٹائم پہ بیان ختم کرنا ہے، لمبا نہیں ہونا چاہیے، مجھے بتاتے رہنا، 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بیان. تو اب دیکھو آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، امن یہدی الی الحق قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. اللہ کے علاوہ جس کو تم فالو کرتے ہو، اس میں یونائٹڈ نیشن کے لاز بھی آ سکتے ہیں، اس میں پاکستان کے قوانین بھی آ سکتے ہیں، اس میں امریکہ کے قوانین بھی آ سکتے ہیں، اس میں آپ کا اپنا کلچر بھی آ سکتا ہے، اس میں ابا کیا کہتے ہیں، اماں کیا کہتی ہیں، اس میں ماموں کیا کہتے ہیں، خالہ کیا کہتی ہیں، باس کیا کہتا ہے، دوست کیا کہتے ہیں، پروفیسر صاحب یونیورسٹی میں کیا کہہ رہے ہیں، سب چیزیں آ گئی نا اس میں. اللہ کہتے ہیں قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. اللہ کہتے ہیں تم اللہ کے سوا جس کو فالو کرتے ہو یہ خود گائیڈنس کے محتاج ہیں، تو بھلا وہ جو گائیڈنس دے رہا ہو، جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو، وہ اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، یا جو خود سیدھے راستے کا محتاج ہو؟ جو خود محتاج ہے، جس کو خود راستہ نہیں پتا، وہ خود دوسروں سے پوچھ رہا ہے. آپ کی یونیورسٹی میں جو پروفیسر صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، مولوی تمہیں الو بنا رہے ہیں، اس نے بھی تو کہیں سے سیکھی ہے نا یہ بات. نہیں بات سمجھ میں، اس کو اس کے پروفیسر نے سمجھایا ہوگا، اس نے گورے کی کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، گورے نے کہیں اور پڑھا ہوگا، اس نے کہیں اور پڑھا ہوگا. یہ تو سارے وہ ہیں جن کو دوسروں نے راستہ دکھایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو خود محتاج ہیں. حقیقت میں راستہ اس سے پوچھا جائے گا جو راستہ پوچھنے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے، اسے خود سے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ابے انسانوں سے پوچھو گے تو انسان تو آپ کی طرح کا انسان ہے نا، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. بتائے گا وہ جو کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں خود سے راستہ بتاتا ہے، وہ کسی سے پوچھ کے نہیں بتاتا، وہ بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس نے بتا دیا زنا غلط ہے، لیکن دنیا میں لبرل لوگ کہتے ہیں زنا غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا لڑکوں سے بدفعلی غلط، لبرل لوگ کہتے ہیں غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا غلط، لبرل لوگ کہتے ہیں غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا مرنے کے بعد وراثت بیوی بچوں پہ جائے گی، لبرل لوگ کہتے ہیں آپ کی مرضی جس کو دے. اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے غلط. تو اللہ کہتا ہے افمن یہدی الی الحق، جو اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے خود سے کسی سے پوچھے بغیر، اسے پتا ہے صحیح، وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو فالو کرو. یہ جس قوم کو، جس کلچر کو، جس پبلک کو تم فالو کر رہے ہو، یہ تو خود کسی اور کو فالو کر رہے ہیں، ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل مارکیٹ میں جو محققین آ رہے ہیں نا، میری تحقیق، ان کی اپنی نہیں ہوتی، کتابوں سے چوری کی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں میری تحقیق، تبھی گولڈن سند کہہ رہے ہوتے ہیں، گولڈن سند گولڈن، حالانکہ گولڈن نہیں ہوتی، وہ کسی نے لکھ دیا گولڈن تو انہوں نے پارسل کر دیا گولڈن سند، ٹھیک ہے نا. تو تحقیق کا یہ کہاں کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر، تو یہ سورہ یونس کی بہت اہم آیت ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ جو لوگوں کو صحیح رہنمائی خود سے کر رہا ہو وہ اس کے لائق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، یا جو رہنمائی کر ہی نہ سکتا ہو الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے.
تو یہ جو گورا ہے نا گورا, اس کے پاس خود ہدایت نہیں ہے, یہ خود بھی ڈوب رہا ہے, تمہارا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے یہ. اچھا بھائی, اور مولویوں سے نفرت نہ کیا کرو. لوگ کہتے ہیں نا مولوی سے کیوں پوچھے, اس کو کیا پتا سائنس کا. مولوی سے پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم بتائے گا آپ کو. یہ علم بیچارے کمبخت مولوی کے پاس ہی ہے, تو یہ مجبوری ہے آپ کی, سیدھا راستہ وہی بتائے گا آپ کو. ہم تو پروفیسروں سے, انجینئروں سے, ڈاکٹروں سے کہتے ہیں تم بھی عالم بن جاؤ, تو ہم تم سے بھی پوچھ لیں گے, لیکن ایک وقت میں انسان ایک ہی چیز بن سکتا ہے, یا تو سائنٹسٹ بن جائے یا کیا بن جائے. ابھی ایک وہ ڈاکٹر تھے سعودی عرب میں نے ان سے پوچھا چائے کے بارے میں, انہوں نے کہا بھائی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوں, چائے کا مجھے نہیں پتا. اچھا لگا مجھے ان کا یہ جواب, اس لیے کہ بھائی آپ جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں اس کو فوکس کریں نا. نہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ تھے شہر وہ تو سعودی عرب میں تھے نا, تھے پاکستانی, لیکن وہاں تمیز کے لوگ ہی باہر ملکوں میں جاتے ہیں. ہمارا پاکستانی کوئی ہوتا نا, ہر چیز کا اس کو پتا ہوگا, کیونکہ اس کو کسی چیز کا بھی پتا نہیں ہوتا. جس کو سب کچھ پتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر فن مولا ہر آدمی بنا ہوا ہے, جس سے جو تبصرہ کر لو بیٹھ کے پھینکنا شروع کر دے گا. یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے. پیاز کے فضائل نیٹ پہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے پیاز ہی دنیا میں اللہ پیدا کر دیتا, ہم سب کے لیے کافی تھا. ٹماٹر کے ایک نے تو لکھا ٹماٹر کے فضائل, میں نے کہا بھائی کیا کھلا رہا ہے لوگوں کو. تو یہ چورن بکتا ہے, منجن بکتا ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے نا. گوروں میں ایسا یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسی فیلڈ کے ہیں. تو ہدایت کس کے پاس ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کی فیلڈ نہیں ہے, ہدایت ہے اللہ کے پاس. تو جو اللہ سے لے گا وہ آگے پارسل کر سکتا ہے, جو اللہ سے ہدایت نہیں لیتا, یونیورسٹیوں میں لبرل قسم کے پروفیسروں سے لے رہا ہے, وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہے, وہ تمہیں کہاں سے ہدایت دے گا. تو یہ قرآن میں اللہ